کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آیت شہدائے بدر یا شہدائے احد کے لیے ہے، یہ کہ کربلا والوں کے لیے تو ہے نہیں۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، ضرور ہے کہ جب حضور دنیا میں جلوہ افروز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ضرور یہ شہدائے بدر یا احد والوں کے لیے ہے، کیونکہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 50 سال بعد شہید ہوئے ہیں، تو یقیناً ابھی تو قرآن کا سلسلہ نہیں، ابھی تو وحی کا سلسلہ نہیں، کیونکہ جب حضور دنیا سے جلوہ افروز ہو گئے، تشریف لے گئے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، حضور پہ نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے، وحی ختم ہے، اب کوئی وحی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جس کا ذکر ہے وہ کسی کا نام لے کے نہیں بلکہ مطلقاً شہید کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جو مقام اگر شہدائے بدر و احد والا ہے، وہی مقام حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہیں، ان کے لیے بھی وہی مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیو، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسۂ رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر و عثمان و علی کے بعد مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 6 مہینے خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے خلافت کی اور آپ نے اس کی بیعت کی، اور دونوں صاحبزادے امام حسن علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حاکمیت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ محبت ہے، آپ کا ان کے ساتھ میل جل ہے۔ لیکن جب 60 ہجری کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے تو ان کے جو بیٹے یزید تھے وہ تخت پہ بیٹھے، جب وہ تخت پہ بیٹھے تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خلاف ان کی حاکمیت کو ٹھکرا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ شریعت پاک کے برخلاف تھے۔ کیا تھے؟ دین اسلام کے برخلاف تھے، ان کے جو طریقے تھے وہ دین اسلام کے مطابق نہیں تھے۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ دین کے مطابق پورے نہیں ہیں تو امام حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا؟ بیعت نہیں کر سکتا۔ کس کی؟ یزید کی۔ اس کی وجہ شریعت مطہرہ۔ لیکن یزید کے لیے بڑا چیلنج تھا، وہ کون سا؟ کہ اگر وہ مدینہ المنورہ میں 2 شخصیت کو اپنی بیعت کرا لے تو اس کے بعد اس کی جو بادشاہ یعنی امیر المؤمنین حاکم ہونا کسی اور کو ٹھکرانے کی کوئی جرت نہیں ہوگی، اس لیے وہ بڑے جو 2 شخص تھے وہ اس یزید کے لیے چیلنج تھے۔ وہ کون سے تھے؟ ایک حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسۂ رسول تھے، اور دوسرا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے تھے۔ اس کے تھے ابو بکر صدیق کے نواسے تھے۔ یہ 2 شخصیت تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اگر امام حسین اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت کر لی تو سارے کے سارے بیعت کر لیں گے، لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے جب وہ پیغام آ رہے تھے تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ سے نکل کر آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، وہاں پہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک طویل واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، اور طویل واقعہ جو ہے اس میں پھر بندہ کہتا ہے یہ بات کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، پھر ذہن منتشر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بات ایک اچھی ہے، ہر بات محبت والی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ 1-2 بات آپ کے سامنے عرض کریں۔ تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نہیں جائیں۔ آخر آپ نکلے، آپ کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 72 بندے تھے۔ کتنے؟
72 72 بندے تھے، ان میں سے 21 اہل بیت تھے. کتنے؟ 21 اہل بیت تھے، باقی صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں. کیا تھا؟ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں. 72 کا لشکر لے کے آپ گئے. آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جنگ کی جائے یا قتال کیا جائے، آپ کا یہ مقصد تھا کہ انہیں جا کے دین اسلام کا پیغام دیا جائے. لیکن جب اس کے بعد مسلم عقیل والا واقعہ ہے، آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا. اس کے پاس کتنے 2 بیٹے تھے، وہ کچھ تاریخ میں آتا ہے کہ بیٹے تھے اور کچھ تاریخ میں آتا ہے کہ نہیں تھے. یہ ایک لمبا موضوع ہے. لیکن آپ جب وہاں پہ گئے تو آپ نے جا کے انہیں یہ پیغام دیا. کس تاریخ کو پہنچے، کتنے دن رہے، کتنے نہیں رہے، یہ ایک طویل بات ہے. میں وقت کے مطابق آپ کو مختصر بات پوائنٹ والی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ انہیں بولا، تقریر کی کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو اللہ کا قرآن بتاؤں، حضور کے دین کا پیغام دوں. تو انہوں نے آگے سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ امام حسین علی مقام اپنی جان تو دے سکتا ہے، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا. کیوں کہ وہ شرابی ہے، وہ عیاش پرست ہے، وہ کھیلوں میں کودوں میں تماشوں میں وقت گزارنے والا ہے. یہاں پہ ایک اور بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے